صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے کہ صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس کے لیے نامزد کرنا چاہیے؟ میں نہیں سمجھا جی یہ کیا ریلیونس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کسی جگہ دنیا میں عالمی امن کے لیے کچھ کر رہے ہیں. پاکستان ہندوستان کی جنگ ختم کرنے میں یا اس کو اس مارکے کو روکنے میں، ہندوستان کو عقل دلانے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا جس کو ہندوستان تسلیم نہیں کرتا. پاکستان تو پہلے دن سے ان کا معترف ہے، ہم ان کے مشکور ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رول فلسطین کے اندر اور ایران کے خلاف جو کچھ ہے، کسی صورت میں وہ کسی عالمی اعزاز کے حقدار نہیں بنتے. رائٹ، تو آپ اپنی گورنمنٹ کو اس کو میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اپنی جماعتی رائے نہیں دے رہا. میری جماعت کے اندر تو یہ بحث ہوئی نہیں، نہ ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے، آپ اس کو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اہم فیصلہ حکومت پاکستان کرتی ہے. اس اہم فیصلے میں ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اگر ہم سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا ہونا چاہیے تو کیا ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہوگا، جو نوبل پرائز کمیٹی ہے وہ تو اپنے طور پہ فیصلے کرتی ہے. لیکن پاکستان ریکمینڈ کر رہا ہے، پاکستان ریکمینڈ کر رہا ہے. ہمارے ریکمنڈیشن کو کون پوچھے گا جی؟ ہماری ریکمنڈیشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ریکمنڈیشن کی کوئی حیثیت بھی ہوگی. رائٹ، اب آپ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو کتنا دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی جنگ بندی ہو سکتی ہے، کوئی امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو طویل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ مجھے تو جی یہ ایران کی جو جنگ ہے، ایران اسرائیل جنگ جو ہے، اب اس میں اسرائیل کا پیچھے ہٹنا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے سیریس نقصان اٹھا رہا ہے اور ایران کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. لیکن ایرانی قوم کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ایک لمبی ریزسٹنس کی لڑائی لڑ لیتے ہیں اور تاریخ میں ویسے ہی رہے ہیں. ان کو آسانی سے فتح تاریخ میں نہیں کیا گیا. اب بھی ان کی صورتحال یہی ہے، وہ اپنی قیادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ملک کے اندر حالات مختلف الخیال لوگ ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، لیکن وہاں کی حکومت، وہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے سارا، یہ اتنا آسانی سے گرنے والی چیزیں نہیں ہوتی. سو میرا خیال ہے کہ یہ ریزسٹنس لمبا عرصہ چلے گی، اور جتنا لمبا ہوگی اتنا ہی دنیا کی قوتوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی اور ورلڈ اکانومی پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے. سو کوشش یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ جلد امن ہو جائے. لیکن جو اسرائیل نے ایران کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ اور دیگر ممالک کو دھمکیاں دے کے جو صورتحال اختیار کر رکھی ہے، وہی صورتحال رہی تو پھر دنیا کے یہ ممالک کس طرح عزت سے جی سکیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. کیا اس کی قیمت پہ وہ سمجھوتا کر کے امن کر سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے یہ خیال غلط ہو اور جلد امن قائم ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ جلد امن نہیں ہوگا. رائٹ، دوسری طرف ابھی کیونکہ آپ نے کہا کہ اڈوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی امریکہ کو پاکستان سے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان مذمت تو کر رہا ہے، لیکن امریکہ کو پھر پاکستان سے کس قسم کا تعاون چاہیے ہوگا اگر وہ اس جنگ کا حصہ بنتا ہے؟ اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی پرلونگ چلے گی. اگر پرلونگ چلتی ہے تو امریکہ کو وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا حصہ بن جائے گا. دیکھیے، ایران اگر دنیا میں ریجنل یا ورلڈ پیس کے لیے خود تھریٹ بنے تو اس کی کوئی لاجک بنے گی کہ پاکستان انٹرنیشنل پیس کیپرز کے ساتھ ملے. ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. ایران خود اس وقت مظلوم ہے اور اس کے خلاف ایک مسلمان اور ہمارے ہمسایہ ملک کے خلاف پاکستان کیوں استعمال ہوگا؟ اس طرح کے دباؤ، اس طرح کے مطالبے پہلے بھی ہوتے رہے اور پاکستان نے ان کو درخور اطلاع نہیں سمجھا. یہ بات درست ہے کہ طاقتور قومیں یو آر ود اس اور ود دیم اس طرح کے سوال کر لیتی ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسامہ بن لادن کا ایشو ہو، 9/11 کے بعد افغانستان کے اندر کی صورتحال ہو اور آج کے ایران کی صورتحال، ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں. اس میں تو ساری دنیا یک آواز ہو گئی تھی. یہاں پہ دنیا بار بار کہہ رہی ہے، وہ امریکہ کو بھی کہہ رہی ہے، وہ اسرائیل کو بھی مذمت کر رہی ہے، اس کو کنڈیم کر رہی ہے. دنیا ڈیوائیڈڈ ہے بہت بڑے لیول پہ. سو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سرکار جو ہے یا حکومت جو ہے وہ کسی طرح کا بھی کوآپریشن اگینسٹ ایران. ہاں، دنیا میں بہت سارے کوآپریشن ہیں. ہم پیس کیپرز کے طور پہ دنیا بھر میں ہماری افواج جاتی ہیں. اس خطے کے اندر پاکستان خود ایک بہت بڑی دہشت گردی کا شکار ہے ابھی تک. ہم اس کے اندر اس خطے کے اندر کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے، ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات ریزالو کرنے کے لیے
اور بھی جہاں جہاں افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جہاں جہاں ضروری ہوا پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ دنیا سے کوآپریٹ کرے گا، امریکہ سے کوآپریٹ کرے گا، لیکن وہ ایران کے خلاف اور وہ ایران جو کہ خود مظلوم ہے اس کے خلاف پاکستان کسی صورت میں بھی کتنا بھی دباؤ ہو، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال ہے پاکستان ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔